اللہ 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 اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف کے فضائل، سنتیں اور چند مسائل۔ پہلے ہم کرتے ہیں اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، یعنی جو اعتکاف بیٹھتا ہے اسے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، فقط 10 دن بیٹھے ہیں تو اللہ پاک 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معتکف یعنی اعتکاف بیٹھنے والا آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اب ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے اور دوسرا اعتکاف بیٹھا ہے تو نیکیاں کرنے والے کے برابر اعتکاف بیٹھنے والے کو نیکیاں مل رہی ہیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر ایک فضیلت یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے تو اللہ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے الگ اجر ملتا ہے، تو جب اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اعتکاف کا الگ اجر ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے، انسان جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان، ہر قسم کے گناہ سے بچ کر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، نیک اعمال کی پابندی کرتا ہے، تسبیحات کی پابندی کرتا ہے، جس سے انسان بہت سارے اجر و ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ پاک ہر دن کے اعتکاف بیٹھنے پر اسے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اس کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں، 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ اب ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب مشرق سے لے کر مغرب تک انسان جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور ہر دن اعتکاف بیٹھنے پر 30 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو 10 دن مکمل کر لیتا ہے وہ گویا کہ 30 خندقیں جہنم سے دور چلا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، تو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی فضائل ہیں، یہ مختصر بتائے ہیں۔ اب ہیں اعتکاف کی سنتیں کیا ہیں، تاکہ ہر سنت پر عمل کرنے پر ہمیں 100 شہیدوں کا اجر مل جائے گا۔ پہلے نمبر پر مسجد کے اندر آخری 10 دن اعتکاف کر لینا، یہ سنت عمل ہے۔ پھر جب اعتکاف انسان بیٹھ جاتا ہے، جہاں پر معتکف بیٹھا ہے وہاں پر کپڑے وغیرہ کا پردہ کر کے اس کی آڑ میں بیٹھ جانا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اعتکاف بیٹھ جانا سنت سے ثابت ہے تاکہ وہ بھی ان اعتکاف کے فضائل کو حاصل کر لے۔ پھر اسی طرح مسجد کے اندر کھانا پینا معتکف آدمی کے لیے جب وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے لیے مسجد کے اندر کھانا اور پینا جائز ہے۔ اسی طرح چند مسائل ہیں اعتکاف کے، تو اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر واجب اعتکاف، پھر سنت اعتکاف اور پھر نفلی اعتکاف، 3 قسم کا ہے۔ واجب اعتکاف کیا ہے، ایک بندے نے نظر مان لی، منت مانگ لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن یا 20 دن مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا۔ اب یہ ہے واجب اعتکاف، اس کا بیٹھنا ہر حال میں لازمی ہے کیونکہ منت کا اعتکاف ہے اور منت کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے اندر اعتکاف کا بیٹھ جانا، یہ سنت عمل ہے۔ آخری 10 دن اعتکاف بیٹھنا سنت عمل ہے، اور جس دن بیٹھا جائے تو 20 رمضان المبارک کی عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئے اور اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے۔ اسی طرح نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کیا ہے، جب بھی انسان مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے یا ویسے تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے، تو جب یہ اعتکاف کی نیت کر لے گا تو اسے تب بھی اجر حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تاکہ مسجد میں بیٹھنے کے اجر کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی اجر ہمیں مل جائے۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ اسی طرح
اگر بغیر عذر کے معتکف آدمی مسجد سے باہر چلا جائے، کوئی عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے مسجد سے باہر گیا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح معتکف آدمی کو چاہیے کہ 10 دن جو اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے اندر نہائے نہ، کیونکہ معتکف آدمی کے لیے نہانا جائز نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہی حاجت پیش ہو کہ اس کو روزہ اتنا زیادہ لگ گیا ہے یا احتلام ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، پھر مختصر سے وقت میں نہا کر فوراً مسجد کے اندر آ جائے، تو کوشش کرے کہ وضو کرنے بھی جائے تو اپنے وقت کو مختصر کرتے ہوئے جلدی فارغ ہو کر مسجد کے اندر آ جائے، تو اپنا زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارے، بغیر عذر کے مسجد سے باہر نہ جائے۔ پھر معتکف کو چاہیے کہ عام آدمی جو مسجد میں آتے ہیں ان سے دنیاوی گفتگو سے پرہیز رکھے اور الگ تھلگ ہو کر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا رہے، آرام کرے یا اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اور اپنے وقت کو 10 دن قیمتی بنائے، اس میں خوب اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرے، تب جا کے یہ ان نورانیت کو جو اعتکاف کا نور ہے اس کو حاصل کر لے گا جب ان کے آداب کی رعایت رکھے گا۔ اسی طرح بعض آدمی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر سگریٹ پینا تو جائز نہیں ہے، نہ ہی مسجد سے باہر بیٹھ کے معتکف پی سکتا ہے۔ اگر زیادہ طلب ہو تو جب پیشاب کو جاتا ہے جلدی جلدی پیتا جائے اور بعد میں ختم کر کے جلدی جلدی واپس آ جائے، تاکہ اس کی حاجت بھی سگریٹ کی پوری ہو جائے اور اعتکاف کے اندر کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں، یہ موٹے موٹے مسائل تھے، ان کی ہمیں رعایت رکھنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔